بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عید الاضحیٰ کی اصل روح کیا ہے، اضحیٰ کسے کہتے ہیں، اضحیٰ کے معنی کیا ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ اضحیٰ کہتے ہیں قربان کرنے کو۔ عید کے معنی ہیں لوٹ کر آنا، خوشی کا وہ دن جو ہر بار لوٹ کر آئے۔ تو عید الاضحیٰ بنا خوشی کا وہ دن جس میں قربانی دی جائے۔ تو اب ہم جانتے ہیں کہ کیسی قربانی دی جائے، قربانی دینے پر خوشی کیسے مل سکتی ہے۔ اور پتہ ہے سب سے پہلے اس قربانی کا حکم کسے دیا گیا تھا؟ حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ کم عمر بیٹا جو اللہ کی بارگاہ سے انہوں نے مانگ کر لیا تھا، وہ بیٹا جو انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا، دنیا میں سب سے زیادہ عزیز۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ اس جان سے پیاری شے کو میری بارگاہ میں قربان کرنا ہے، تو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اس حکم کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی بہانہ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا تھا، انہوں نے خاموشی سے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیا تھا، بغیر اس سے شکوہ کیے ہوئے۔ ایسی ہمت پتہ ہے کیسے ملتی ہے؟ ایسی ہمت تب پیدا ہوتی ہے جب تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمام بھلائیوں اور خیر کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر تمہاری کوئی بے حد پسندیدہ شے بھی تمہیں اللہ کے لیے کھونی پڑ رہی ہے، تو کیا تمہیں اللہ کی قیمتی قربت نہیں مل رہی؟ وہ اللہ جو القادر ہے، تو اگر اس چیز کی قربانی دینی پڑ بھی رہی ہے، تو اگر اس القادر سے قربت ہو جائے تو پھر تو وہ کھوئی ہوئی اور قربان کی ہوئی چیز بھی وہ تمہیں واپس لوٹا دے سکتا ہے۔ کیا پتہ وہ تم سے قربانی صرف اس لیے مانگ رہا ہو کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہو۔ کیا پتہ وہ تمہارے یقین کی ساری دوڑیں خود سے باندھنا چاہتا ہو۔ کیا پتہ وہ اپنی قدرت کے تمام نظارے کروانا چاہتا ہو۔ کیا پتہ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہو کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کیا پتہ وہ تمہیں بتانا چاہتا ہو کہ وہ تمہاری ساری کھوئی ہوئی خواہشات، کھوئی ہوئی چیزوں کو لوٹانے پر قادر ہے۔ اور پتہ ہے تمہیں قربانی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اسی لیے تاکہ تم جان جاؤ کہ تم جو کچھ بھی اللہ کے لیے اس دنیا میں قربان کر دو گے، وہ تمہیں اتنی بہتات میں لوٹائی جائے گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارا یقین ہی تو مضبوط کرانا چاہتا ہے۔ وہ اس عید پر تم سے صرف جانوروں کی قربانی نہیں مانگتا، وہ تم سے تمہارے نفسوں کی قربانی مانگتا ہے، وہ تمہاری اناؤں کی قربانی مانگتا ہے، وہ تمہارے تکبر کی قربانی مانگتا ہے، وہ تمہارے دل میں صرف عاجزی چاہتا ہے، وہی عاجزی جو اس کے نیک بندوں کا شیوا رہی ہے۔ وہ تمہیں بھی اپنے قریب ترین بندوں میں شمار کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے اللہ نے قربانی کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ اسے ان جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو پھر سنت ابراہیمی کی پیروی کا حکم کیوں دیا گیا؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نہ کہ تمہیں یہی کہہ دیا جاتا کہ تمہارے تقویٰ ہی تمہیں اللہ کے قریب کرے گا۔ قربانی کے حکم کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ ہم پر جتنی بھی عبادات فرض کی گئی ہیں، ان کا اصل مقصد صرف اور صرف اللہ کا قرب اور تقویٰ ہے، لیکن ان ساری عبادات کی الگ الگ ظاہری شکلیں ہیں۔ حج کے موقع پر قربانی کا حکم کیوں شامل کیا گیا ہے؟ سنت ابراہیمی کی پیروی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے تاکہ تم دیکھو کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں نے کس طرح اس کا حکم بجا لایا، کس طرح کے حالات سے وہ گزرے۔ جب تک تم ان حالات سے نہیں گزرو گے، تم میں تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ آرام و سکون کی زندگی میں تم کیسے اللہ کو
یاد کر سکو گے۔ اللہ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ انبیاء کے قصے کیوں بیان کیے ہیں؟ اسی لیے تاکہ تم ان سے ہدایت حاصل کرو۔ تو ہمیں تو صرف قربانی دینی ہے اپنی خواہش کی، اور اس کے بعد تم پر اللہ کی محبت کا جو زمر کھلے گا، اللہ کی قدرت کا جو راز افشاں ہوگا، اللہ کی قربت کی جو اسرار ظاہر ہوں گے، تمہیں پھر قربانی نہیں لگے گی بلکہ عطا لگے گی۔ تو آئیے اس عید کو ہم اپنی اناؤں کو قربان کر دیں گے اور سب سے دل سے ملیں گے، محبتوں سے ملیں گے، محبتیں بانٹیں گے، پیار بانٹیں گے، آپس میں اچھے سے رہیں گے، اخلاق سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، دل سے رہیں گے، نفرتوں کو مٹا دیں گے۔ اپنی اناؤں کو، نفرتوں کو مٹا دیں اپنے دلوں سے، اور اس عید پر اپنی اناؤں اور نفرتوں کو قربان کریں اور سب سے اپنے دل اور خلوص سے ملیں۔ تو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اصفیہ یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔